کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے آڈیو بک سیشن میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں، اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں آج کل اس کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، اور اس کے پیج نمبر 211 کے پہلے پیراگراف کو ہم نے لاسٹ آڈیو میں پڑھا تھا۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ خط کا متن، یہ اس خط کے جو مولا کا خط ہے اس کے متن کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو مؤلف ہیں کتاب کے وہ اس کی شرح بیان کر رہے ہیں۔ تو اب خط کا متن ہم جہاں پہنچے ہیں وہ یہ ہے، اس کا میں اس پارٹ کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ جس شخص کی مدت حیات پوری ہو چکی ہوگی وہ اس فتنے میں ہلاک ہو جائے گا، اور جو اپنی امید یعنی ان بریکٹ لکھا ہے نجات کو پالے گا وہ اس فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ شرح متن، اس فتنے میں ہر وہ شخص ہلاک ہو جائے گا کہ جس کی قسمت میں موت آ جائے گی اور اس کی زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں گی، اور اس فتنے کی شر سے وہی بچے گا جس کی قسمت میں باقی رہنا ہوگا۔ اگلا خط کا متن، اور اس فتنے کا ظہور ہماری اس مقام سے یعنی بریکٹ لکھا ہے کسی اور مقام کی طرف حرکت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، پس اس وقت تم آپس میں ہمارے امر و نواہی کو بیان کرو گے، اور خدا تو اپنے نور کو تمام کرنے والا ہی ہے، خواہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہی گزرے۔ اس کی شرح متن کی ہیڈنگ ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ فتنے ہماری حرکت کے قریب ہونے کی علامت ہیں۔ یہاں حرکت سے مراد ظہور نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، کیونکہ جو شخص یہ خط لے کر شیخ مفید رحمۃ اللہ کے پاس آیا اس نے کہا کہ میں یہ خط حجاز کی طرف سے لے کر آ رہا ہوں۔ شاید اس فتنے کے آغاز سے امام علیہ السلام کی حجاز سے کسی اور علاقے کی طرف حرکت مراد ہو، اور اس وقت تم میں سے ہر ایک دوسرے کو ہمارے امر و نواہی کے بارے میں اوامر و نواہی کے بارے میں بتائے گا، اور شاید اس سے مراد یہ ہو کہ اس فتنے کے حالات میں امام علیہ السلام اپنی تازہ تعلیمات اور ہدایات ان کو بھیجیں گے۔ اگلی ہیڈنگ پھر آ گئی ہے، خط کا متن۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کہ جاہلیت کے فتنے کی اس آگ سے بچنے کے لیے تقیے کا سہارا لو کہ جسے اموی بھڑکا رہے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے فرقہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان بریکٹ شیعوں کو خوف زدہ کریں۔ شرح متن، تقیہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے اس عقیدے کو ظاہر نہ کرے کہ جو لوگوں کے ساتھ نہ ملتا جلتا ہو، اور ظاہر میں لوگوں کے خلاف حق طرز عمل اپنائے۔ یہ بعض مخصوص حالات میں واجب ہو جاتا ہے کہ جس کی تفصیل فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ امام مہدی علیہ السلام نے پیش آمدہ فتنوں میں اپنے شیعوں کو تقیہ اختیار کرنے کا حکم دیا، اور شاید یہاں تقیے سے مراد فتنے کے مقامات سے دور رہنا ہے۔ ہم پیج نمبر 213 پہ پہنچ گئے۔ فتنے کے مقامات سے دور رہنا ہے اور ایسے طریقے سے زندگی گزارنی ہے کہ تاکہ مخالفین اور دشمنوں کو ان پر شبہ نہ ہو۔ اس بات پر ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم صحیح طور پر ان کلمات سے امام مہدی علیہ السلام کی مراد نہیں جان سکتے، مگر بعید نہیں کہ حکومت عباسیہ نے شیعوں کو ختم کرنے کے لیے ان دنوں کچھ اقدام کیے ہوں کہ یہ شیعہ امام مہدی علیہ السلام کی محبت رکھتے ہیں، ان کے مقام کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ پر ہی انحصار کرتے ہیں
اور غیر شرعی حکومتوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو پس پردہ ہونے والی سازشوں اور چالوں سے آگاہ فرمایا، انہیں ان باتوں سے بچنے کی تلقین کی کہ جو ان کے لیے موجب خطرہ ہیں، اور انہیں تقیہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ آگ اموی بھڑکا رہے ہیں کہ جو ایک جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ اس وقت شیعوں میں غیرت و حمیت کی روح بدل سکتی ہے اور ارادے ٹوٹ جائیں گے، اور اس وقت افراتفری کے عالم میں پڑ جائیں گے، پھر وہ اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اچھا، آگے سامعین پھر خط کا متن ہے جس کی عربی ہم نہیں پڑھ رہے، اردو میں پڑھتی ہوں۔ اور میں اس آگ سے ہر اس کی نجات کا ضامن کہ جو پوشیدہ مقامات پر اپنی مرضی نہ کرے، ان بریکٹ یعنی دشمنوں کو دوست نہ بنائے، اور خدا کی مرضی کے راستوں کو نہ چھوڑے، اور جب اس سال جمادی الاول کا چاند، جمادی الاولا لکھا ہے، کا چاند ظاہر ہوگا تو اس میں رونما ہونے والے واقعات سے عبرت حاصل کرنا، اور اس کے بعد جو حالات رونما ہوں گے اس میں خواب غفلت سے بیدار رہنا۔ ان قریب تمہارے لیے ایک نشانی آسمان پر ظاہر ہوگی، اور اسی طرح کی ایک نشانی زمین پر بھی، زمین کے مشرق میں ایک واقعہ رونما ہوگا جو غم و اندوہ کی کیفیت پیدا کر دے گا۔ اب آئیے پھر شرح متن کی ہیڈنگ کے ساتھ اس متن کی شرح کو دیکھتے ہیں۔ یعنی جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا وہ اور حکومتوں کی طرف میلان ظاہر نہیں کرے گا تو امام علیہ السلام اس کی نجات کے ضامن ہیں۔ پھر امام مہدی علیہ السلام عبرت و نصیحت کے انداز میں شیعوں کو آئندہ حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، انہیں سستی اور غفلت سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور ان کے شعور کو بیدار کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سال کے ماہ جمادی الاول میں زمین و آسمان پر ایک بڑی نشانی ظاہر ہوگی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ نے ان واقعات کو اپنے دامن میں جگہ نہیں دی۔ ہمیں تاریخ میں کچھ واقعات ملتے ہیں جو اس خط کے زمانے کے بعد واقع ہوئے ہیں، اور ان پر امام علیہ السلام کا فرمان منطبق نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آسمان کی ایک بڑی نشانی سے مراد ایک بڑے ستارے کا ٹوٹنا ہے کہ جس کی وجہ سے زمین جل گئی اور اس کی بہت اونچی آواز سنی گئی، لیکن یہ واقعہ 417 ہجری کا ہے، اور اسی طرح کا ایک واقعہ 401 ہجری میں بھی وقوع پذیر ہوا، اور سیلاب کی وجہ سے دریائے دجلہ کا پانی 21 ہاتھ بلند ہو گیا، اور بغداد اور عراق کی بہت سی زمینیں زیر آب آ گئیں۔ یہ بعید ہے کہ امام مہدی علیہ السلام انہیں اس سال ان واقعات کے بارے میں خبر دیں اور یہ کئی سال بعد واقع ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعات اس سال ہوئے تھے، لیکن تاریخ نے انہیں ذکر نہیں کیا، یا وقت گزرنے کی وجہ سے ان کی خبر ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ اگلی ہیڈنگ پھر آ گئی ہے خط کا متن، اور ہم پیج 2 نمبر 215 پہ پہنچ گئے ہیں۔ خط کا متن پڑھتے ہیں، ترجمہ۔ اس کے بعد عراق پہ وہ لوگ قبضہ حاصل کر لیں گے جو اسلام سے خارج ہوں گے، اور ان کی بدعمالیوں کے سبب زمین والوں پر روزیاں تنگ پڑ جائے گی۔ پھر سرکش طاغوت نابود ہو جائے گا، اور اس کی ہلاکت سے غم و پریشانی کے سیاہ بادل چھٹ جائیں گے، اور پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کو اس سے راحت ملے گی۔ اب آئیے اس کی شرح متن پڑھتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ عراق پر لوگ غلبہ حاصل کر لیں گے جو اسلام سے خارج ہوں گے یا اسلامی تعلیمات سے خارج ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلسل جنگوں کے بعد تغرل بک نے عراق پر حکومت حاصل کر لی۔ یہ سلاجقہ کا پہلا بادشاہ تھا، اور لوگ اور آبادیاں اس کے شر سے متاثر ہو گئیں۔ 448 ہجری میں اس نے اپنا لشکر بغداد میں داخل کیا، اور لوگوں پر رہائش اور روزیاں تنگ ہو گئیں۔ کھانے پینے کی اشیاء میں قحط کی صورت پیدا ہو گئی، قیمتیں حد سے بہت بڑھ گئیں، کافی تعداد میں لوگ مرنے لگے، ایک گندی وبا پھیل گئی، اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ لوگ مردوں کو دفنا بھی نہ سکے۔ شاید دین سے نکل جانے والی جماعت سے مراد تغرل بک اور اس کا لشکر ہوں کہ جنہوں نے عراق کی سرزمین پر فساد برپا کیا، طاقتوروں کو کمزور کیا، کھیتی اور نسل انسانیت کو
ہلاک کیا، خون بہائے، حرمتوں کو پامال کیا، بڑے بڑے گناہوں اور سرکشیوں کا ارتکاب کیا اور اقتصادی زندگی میں طرح طرح کے بگاڑ پیدا کیے۔ لیکن کچھ عرصے بعد تغرل بک مر گیا اور ظلم کی سیاحت ختم ہو گئی، لوگوں کی مشکلیں حل ہو گئیں، متقی لوگ اس حالت سے خوش ہو گئے، نفرتیں ختم ہو گئیں اور زندگی بہترین راہ پر آ گئی۔ مشرق وسطیٰ کے بعض علاقوں میں اضطرابات اور پریشانیوں کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک حج کرنے والوں کے لیے راستے کی مشکلات تھیں۔ حاجیوں کے لیے راستے محفوظ نہ تھے، حتیٰ کہ مکے میں بھی حاجیوں کو امن نصیب نہ تھا۔ یہ صورتحال اس خط کے لکھے جانے سے پہلے شروع تھی اور کئی سال تک صورتحال جوں کی توں رہی، لیکن بعد میں پانی اپنی راہ پر آ گیا اور شہروں میں امن و سکون ہو گیا، لوگ اطمینان سے زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ سب امام مہدی علیہ السلام کی برکت سے تھا، جیسا کہ اس خط میں وضاحت موجود ہے۔ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی حج میں آسانی سے ہماری شان و حیثیت ظاہر ہوگی، تو امام مہدی علیہ السلام اس کائنات میں کئی طریقوں سے تصرف فرماتے ہیں۔ طبری نے ذکر کیا ہے کہ محمد بن سبکتگین نے حجاج کرام کی سلامتی کے لیے اقدامات کیے، اور کیا معلوم کہ کس نے اسے یہ کرنے پر مجبور کیا اور اس راہ میں اپنا زور صرف کرنے کی ہدایت کی۔ مقصود حقیقی کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ خط کا آگے اب پھر ہیڈنگ آ گئی، خط کا متن آئیے پڑھتے ہیں، اور یہ اس کی عربی تو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں اور اس متن کی ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج کی سفری مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور وہ قوت و تعداد میں ان قافلے لوٹنے والوں، چور و ڈاکوؤں سے زیادہ اور آپس میں متفق ہوں گے، اور جب وہ اتنی سہولت کے ساتھ حج ادا کر سکیں گے تو یہ ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ آئیے اس کی شرح متن پڑھتے ہیں، ہم پیج نمبر 217 پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ جو اعمال خداوند متعال کے قرب کا وسیلہ ہیں وہی اہل بیت کی محبت اور قرب کا ذریعہ ہے، اور بالکل اسی طرح جو اعمال خدا کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں بعینہ ہی وہی اعمال اہل بیت کی ناراضگی کا باعث بھی ہیں، کیونکہ وہ خدا کے حکم کو پسند کرتے ہیں اور جس سے خدا نے روکا ہے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہ حکم صرف اس زمانے کے شیعوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک ہر آنے والے شیعہ کے لیے یہی حکم ہے۔ آگے امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا ظہور اچانک ہوگا، تو جو ظہور کی حتمی علامتیں ہیں وہ بھی ظہور کا دن معین نہیں کر سکتی۔ پس امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اچانک اور یکلخت ہوگا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں لاپرواہی برتتے ہیں، یا ان کا امام مہدی علیہ السلام پر اور ان کے ظہور پر عقیدہ کمزور ہے۔ تب انسان کو گناہوں پر شرمندگی اور توبہ کچھ فائدہ نہ دے گی، کیونکہ انسان جب زمانے غیب میں کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر حد واجب ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو گواہی ثابت ہونے سے پہلے اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے اور حد اس سے ساقط ہو جاتی ہے، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد اس کی توبہ سے حد ساقط نہیں ہوگی اور گناہ پر شرمندگی، اسے عذاب سے خلاصی نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک چور اگر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ اس کی توبہ خالصتاً خدا کے لیے ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا تو توبہ سے حد ساقط نہیں ہوگی۔ امام علیہ السلام چور کا ہاتھ کٹوائیں گے، جس پر حد ہوگی اس پر حد جاری کریں گے، اور جسے رحم کرنا ہوگا جسے رجم کرنا اور میم کرنا ہوگا اسے رجم کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اب یہ سامعین، یہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 ہے، جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ بے شک وہ لوگ جو خدا اور رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے، یا ان کے مخالف ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا ایک طرف سے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں۔ ان کے لیے یہ اس دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب تیار ہے۔ مگر جن لوگوں نے ان پر تمہاری قدرت آنے سے پہلے توبہ کر لی
تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ شیخ طبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ جو اس عذاب سے مستثنی قرار دیے گئے ہیں ان میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو اپنے اوپر غلبہ و قدرت آنے سے پہلے توبہ کر لے، کیونکہ اگر وہ امام علیہ السلام کے سامنے توبہ کرے تو یہ اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی بلکہ اس پر حد واجب ہو جائے گی۔ ہمارے قارئین کو عنقریب معلوم ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ ہونے والے واقعات کی نسبت اپنے علم و اطلاع کے مطابق عمل کریں گے اور کسی کی گواہی یا دلیل قائم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے، بلکہ اس کے مطابق عمل کریں گے کہ جو اس بارے میں خدا انہیں دکھائے گا اور حقیقت سے پردہ اٹھائے گا، اور اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی سزا کے خوف سے توبہ ہوگی، نہ کہ خدا کے خوف سے ہوگی، اور اسی لیے یہ توبہ مفید نہیں ہوگی۔ اگلی ہیڈنگ ہے خط کا متن۔ آئیے اگلا متن پڑھتے ہیں۔ بس تم میں سے ہر ایک کو وہ کام کرنا چاہیے کہ جو اسے ہماری محبت سے قریب کرے، اور ہر اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے جو اسے ہماری غضب اور ناراضگی کے قریب کرے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا ظہور اچانک و یک بارگی میں ہوگا، تب انسان کو نہ توبہ کوئی فائدہ دے گی اور نہ ہی گناہ پر ندامت اسے ہمارے عذاب سے بچا سکے گی۔ شرح متن پڑھتے ہیں۔ یہاں امام مہدی علیہ السلام نے خط کے اختتام پر شیعوں کے لیے دعا فرمائی ہے کہ خدا انہیں بھلائی، استقامت اور درستی کی دولت عطا فرمائے اور تمہیں توفیق کے اسباب فراہم کرے، کیونکہ کبھی انسان اعمال صالح بجا لاتا ہے لیکن اس کے ساتھ اسے کافی مشقت و مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جب اسے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں اور وہ یہی اعمال بالکل آسانی سے بجا لاتا ہے۔ یہاں تک خط امام علیہ السلام نے کاتب کو املا کرایا تھا۔ اب ذیل میں چند جملے آپ علیہ السلام کی اپنے دست مبارک سے تحریر فرمائے ہیں۔ خط کا متن۔ یہ ہمارا خط آپ کی طرف ہے، اے ہمارے اچھے دوست، ہماری مودت میں مخلص اور ہمارے با وفا مددگار۔ خدا آپ کی حفاظت اپنی اس آنکھ سے کرے کہ جو کبھی نہیں سوتی۔ اس خط کو حفاظت کے ساتھ رکھنا اور اس کے مضمون کو سوائے قابل اعتماد لوگوں کے کسی پر ظاہر نہ کرنا اور انہیں اس پر عمل کرنے کی بھی تلقین کرنا، انشاءاللہ۔ اور آخر میں خدا کا درود ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ شرح متن۔ امام مہدی علیہ السلام نے ان کے لیے ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے دعا فرمائی ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اس خط کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں، اور خط کے آخر میں امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لیے تحریر فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے معتبر شیعوں کو سمجھانے میں شیخ مفید رحمۃ اللہ کو آسانی رہے، اور اس مکتوب امام علیہ السلام اور مکتوب کاتب کو پوشیدہ رکھنے میں کچھ اسرار ہیں جو ہماری دسترس علمی سے باہر ہیں۔ تو سامعین، یہ پیج 220 کے اوپر ہم نے پچھلے خط کا پہلے تشریح پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں انہوں نے جو مؤلف ہیں خط کا متن ٹکڑوں میں سمجھاتے ہوئے اس کی شرح کرتے ہوئے اس خط کو مکمل کر دیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے امام زمانہ کا دوسرا خط بنام شیخ مفید رحمۃ اللہ۔ اب یہ دوسرا خط ہے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ایک دوسرا خط شیخ مفید رحمۃ اللہ کی طرف بروز جمعرات 23 ذی الحجہ 412 ہجری کو آیا، اور وہ یہ ہے۔ اچھا سامعین، یہ بھی 2 صفحات کی عربی لکھی ہوئی ہے۔ آئیے اس پورے خط کو پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی شرح اور اس کے متن کو بعد میں ٹکڑوں میں جس طرح سے یہ مؤلف نے کیا تھا ہم اسی طرح پڑھتے چلے جائیں گے۔ آغاز ہوتا ہے، تم پر سلام ہو اے حق کی مدد کرنے والے اور کلمہ صداقت سے لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والے۔ ہم تیری طرف اس خدا کی حمد کرتے ہیں کہ جس سے کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمارا اور ہمارے آبائے کرام کا معبود ہے، اور ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ درود بھیجے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ اس کے بعد ہم نے تمہاری مناجات کو دیکھا، خدا تمہاری اس سبب
کے ذریعے حفاظت کرے جو اس نے اپنے اولیاء کی طرف سے تجھے عطا کیا ہے، اسی سے تم کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے اور وہ سبب ہم سے ملا دے۔ اب ہم ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہم پوشیدہ ہیں، ہمیں مشکلات درپیش ہیں، ہم ابھی غمالیل سے یہاں منتقل ہوئے ہیں، یہاں پر ہمیں تھوڑی سی مشکل درپیش ہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی مدت کے بعد ہم سہسا پہنچ جائیں، پھر ہم تمہیں اپنے احوال کے بارے میں لکھیں گے اور تم جان لو گے کہ تم کس طرح اعمال کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ خدا اپنی رحمت سے اس کی توفیق دے۔ لکھا ہے خدا تمہاری حفاظت اپنی آنکھ سے کرے جو کبھی نہیں سوتی۔ اس کے لیے تمہیں ایک آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا، تم باطل پرستوں کو ڈرانے کے لیے ان لوگوں کو مارو گے کہ جنہوں نے باطل پرستی کا بیج بویا، ان کی ہلاکت سے مومن خوش ہو جائیں گے اور گناہگار پریشان۔ ہمارے یہاں سے خروج کی نشانی بیت اللہ کعبہ مسجد الحرام میں رونما ہونے والا ایک واقعہ ہے کہ جو ایک مذموم منافق کے ہاتھوں ہوگا جو اس خون کو بہانا جائز قرار دے گا۔ ہم پیج 223 پر آ گئے ہیں۔ جس کا بہانا حرام ہے وہ اپنی چالوں سے اہل ایمان کو غضبناک کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی مراد نہ پا سکے گا، جو کہ ظلم و زیادتی ہے، کیونکہ ہم ان مومنین کی حفاظت کے لیے پس پردہ اس طرح دعا گو ہیں کہ وہ دعا زمین اور آسمان کے مالک سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے ہمارے دوستوں اور ماننے والوں کے دلوں کو تسلی دیں تاکہ وہ اس خدا کی طرف سے مدد کفایت پر بھروسہ رکھیں، اگرچہ انہیں بڑی بڑی مشکلات خوف زدہ کریں، اور خدا کی بہترین قدرت کے مطابق ان کا انجام بخیر ہی ہوگا، جب تک وہ منع کیے گئے گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں اے ہمارے مخلص دوست اور ہماری خاطر ظالموں سے لڑنے والے، خدا اپنی اس نصرت کو تمہارے شامل حال کرے کہ جو اس نے تو ہمارے پہلے والے نیک دوستوں کے شامل حال کی تھی۔ جو بھی تمہارے دینی بھائیوں میں سے تقوی اختیار کرے گا، وہ جو اس پر دینا لکھا ہے واجب ہے، اسے مستحق لوگوں تک پہنچائے گا، وہ باطل فتنے اور اس کی تاریک اور گمراہ کر دینے والی مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، اور جو اس بارے میں بخل کرے گا کہ جو اسے خدا نے عطا کیا ہے اس سے کہ جس کے ساتھ اس نے صلہ اور ملانے کا حکم دیا ہے، تو وہ اس وجہ سے اپنی اس دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔ اور اگر ہمارے شیعہ لکھا ہے خدا انہیں اطاعت کی توفیق دے، دلوں سے اپنے وعدے کو پورا کرتے تو ان کو ہماری ملاقات کا شرف حاصل ہونے میں تاخیر یا دیر نہ ہوتی، اور وہ جلد ہی حق معرفت پا لیتے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے اس معرفت کے سچے ہونے کی وجہ سے ہماری زیارت کا شرف حاصل کر لیتے، تو ہمیں ان سے دور وہی اعمال کرتے کہ جو ہم تک پہنچتے ہیں اور وہ ہمیں ناگوار گزرتے ہیں، اور ہم ایسے کام ان کی طرف سے ناپسند کرتے ہیں اور خدا ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا بشیر و نذیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ یہ خط ماہ شوال کے شروع میں 412 ہجری میں لکھا گیا۔ اچھا جی، اس سے آگے ہیڈنگ ہے توقیع کا نسخہ امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک سے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں سامعین۔ لکھا ہے کہ ہمارا یہ خط تمہاری طرف ہے میرے وہ دوست کہ جسے بلند پایا حق الہام کیا گیا ہے۔ یہ خط ہمارے املا سے لکھا گیا ہے، اسے ہر ایک سے مخفی رکھنا، قبضے میں رکھنا اور اس کا ایک نسخہ تیار کر کے ہمارے ان دوستوں کو بتانا جس کی طرف سے راز کی امانت داری پر تمہیں اطمینان ہو۔ خدا کرے کہ ہماری برکت ان کے شامل حامل ہو، اور تمام تعریف خدا کے لیے، اور درود ہو ہمارے سید و سردار حضرت محمد نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ یہاں پہ بریکٹ جو ہے ختم ہو گیا۔ آگے لکھا ہے، پیج ہم 224 پر پڑھ رہے ہیں، اور آگے لکھا ہے یہ خط بھی سابقہ خط کی طرح بہت سے رموز و اشارات پر مشتمل ہے جو صرف شیخ مفید ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ان میں مستقبل میں واقع ہونے والے حوادث کے بارے میں خبر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ایسے کلمات پر مبنی و مشتمل ہے جو عام طور پر رائج نہیں ہیں اور مالوف تا استعمال ہیں، اور یہ واضح رہے کہ مفاہیم میں ہر قسم کی گہرائی یا اشارہ یا رموز کا استعمال ایک حکمت اور خاص عنایت کے تحت ہے، یعنی اب یہ بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی خط کے اس اسلوب میں ایک خاص رمز ہے جو ہر کسی پر عیاں نہیں ہے، بریکٹ کلوز۔ اگلا خط کا متن ہیڈنگ ہے، اور اس پارٹ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آپ پہ خدا کا سلام ہو، اے حق کے مددگار اور کلمہ صداقت کے ساتھی، لوگوں کو اس کی طرف بلانے والے۔ ہم آپ جیسی نعمت پر اس خدا کی حمد بجا لاتے ہیں کہ جس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں، وہ ہمارا اور ہمارے آباء کرام کا معبود ہے، اور ہم اس کے حضور سوال کرتے ہیں کہ وہ درود بھیجے ہمارے آقا و مولا محمد خاتم النبیین اور ان کی آل پاک پر۔ اب اس کے بعد سامعین شرح لکھی ہے اس متن کی۔ الہام سے مراد عقل میں کوئی چیز داخل کر دینا ہے، اور دلیل کے دو معنی ہیں: ایک، جس کے ذریعے کسی چیز پر استدلال کیا جائے; دو، جو کسی چیز پر دلالت کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کبھی یہ اسم فاعل کے معنوں میں ہوتی ہے اور کبھی اسم مفعول کے معنوں میں۔ بہر صورت امام مہدی علیہ السلام شیخ مفید کو دلیل حق کا لقب دیتے ہیں، اور یہ وہ حق ہے جو خدا نے انہیں الہام کیا۔ اب اگلا پھر خط کا متن کی ہیڈنگ لکھی ہے سامعین، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ پہ خدا کا سلام ہو، اے حق کے مددگار اور کلمہ صداقت کے ساتھ، لوگوں کو اس کی طرف بلانے والے۔ ہم آپ جیسی نعمت پر اس خدا کی حمد بجا لاتے ہیں کہ جس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں، وہ ہمارا اور ہمارے آباء اکرام کا معبود ہے، اور ہم اس کے حضور سوال کرتے ہیں کہ وہ درود بھیجیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ اس کے بعد عرض یہ ہے کہ ہم نے آپ کی مناجات، اب بریکٹ میں لکھا ہے، اور ہماری ذات سے توسل استغاثہ بریکٹ کلوز کو سنا، پھر دوبارہ بریکٹ ہے۔ خدا اس سبب کی وجہ سے آپ کی حفاظت کرے جو اس نے اپنے اولیاء کی جانب سے آپ کو عطا کیا ہے، اور اسی کے طفیل آپ کو دشمنوں کی چالوں سے بچائے رکھے، اور اس سلسلے میں خدا کی بارگاہ میں سفارش بھی کی ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما ختم ہو گیا، اور اس کی شرح پڑھ لیتے ہیں۔ شرح لکھی ہے: شاید شیخ مفید رحمۃ اللہ نے امام علیہ السلام سے مناجات کی اور کچھ امور میں ان سے مدد لی، تو امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا کہ ہم نے تمہاری دعا سن لی اور مطلب سمجھ گئے۔ پھر امام علیہ السلام نے ان کے لیے حفظ و امان کی دعا تحریر فرمائی، اور شاید یہاں سبب سے مراد وہ بلند مقام و مرتبہ ہو کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے نزدیک شیخ مفید رحمۃ اللہ کو حاصل تھا، اور خدا نے اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یوں سامعین ہم پیج 226 تک پہنچ گئے ہیں، اور اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سے آگے 227 میں پھر خط کا متن ہے، اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں میں۔ اب ہم ایک ایسی جگہ سے آپ کو خط لکھ رہے ہیں جو پہاڑ کی چوٹی پر ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ مقام بالکل ہی غیر معروف ہے۔ ہم ابھی غمالیل یعنی گھنے جنگل کی ایک وادی سے یہاں آئے ہیں، کیونکہ وہاں کی زمین بنجر تھی اور وہاں زندگی کا گزارنا کافی مشکل تھا۔ ہم کچھ عرصے یہاں رہیں گے، پھر ایسے ہموار اور میدانی علاقے کی طرف چلے جائیں گے کہ جہاں وسائل زندگانی
یعنی بریکٹ پہ لکھا ہے پانی اور خوراک بآسانی مہیا ہوں گے، وہاں پہنچ کر ہم آپ کو اپنے احوال کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری نظر میں آپ کا مقام کتنا بلند ہے اور خدا نے اپنی رحمت آپ کو اس کی توفیق دی۔ اچھا، اس کی شرح ہیڈنگ کے ساتھ کہ جب امام مہدی علیہ السلام نے شیخ مفید کو یہ خط لکھا، اس وقت آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر سوداگر یا خیمے میں موجود تھے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر موجود گھر یا خیمے میں موجود تھے۔ عام طور پر اس جگہ کوئی آبادی نہ تھی۔ آپ علیہ السلام اس جگہ ابھی منتقل ہوئے تھے۔ اس سے پہلے آپ غمالیل میں تھے۔ یہ غابہ کی طرح گھنے جنگلات پر مشتمل جگہ تھی۔ آپ وہاں سے اس لیے ہجرت فرما گئے تھے کیونکہ وہاں رہنا کافی مشکل تھا اور وہاں پانی اور زراعت بھی نہیں تھی۔ امام مہدی علیہ السلام نے ان دور دراز علاقوں میں رہنا ہے اپنے والدین علیہ السلام حسن عسکری کی وصیت کی بنا پر اختیار کیا ہے۔ یہ ہم پیج 228 پہ پہنچ گئے۔ جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام نے اس کی تفصیل ابن مہزیار کو بتاتے ہوئے بیان فرمائی۔ میرے بابا پر خدا کا درود ہو، انہوں نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں زمین کے بعید ترین اور مخفی ترین مقامات پر رہوں تاکہ میرا امر پوشیدہ رہے اور میرا مقام گمراہوں اور بھٹکے ہوئے گروہوں کے نافرمان لوگوں سے محفوظ رہے۔ ان قریب ہم یہاں سے ایسی جگہ چلے جائیں گے جو عام ہموار زمین ہوگی اور ہم تمہیں اپنے حال احوال کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے، اور یہ سب اس لیے ہے کہ تم نے نیک اعمال کر کے ہمارے نزدیک بہت بلند مقام حاصل کر لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے ان 2 خطوط کے علاوہ بھی شیخ مفید کو مکتوبات لکھے ہیں۔ اگلا خط کا متن ہے وہ ہم ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اگلے آڈیو میں پڑھیں۔ تو یہ سامعین ہم پیج 228 پر پہنچ گئے ہیں اور اس کا ہم نے پہلا پیراگراف پڑھ لیا ہے۔ اس سے اگلا ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان۔